عمل تھا، اسی کو تمکین فی الارض ملی۔ اور اسی طرح یہ امام ذہبی، امام الجرح والتعدیل، پوری دنیا مانتی ہے امام ذہبی کو، فرماتی ہیں ابو داؤد کے حوالے سے سیر اعلام النبلاء ہے، فرماتی ہیں ان عمر بن الخطاب جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان فکانا یصلی بہم 20 رکعتا۔ حضرت فاروق اعظم نے ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ اسی طرح اسی مقام پہ اور بھی جہاں حوالے سے جمع کیے حضرت فاروق اعظم کے، اور نیچے فرماتی ہیں ایک روایت لکھ کر فرماتی ہیں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں لوگ یقومون علی عہد عمر بن الخطاب ب20 رکعتا، لوگ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 20 تراویحاں پڑھتے تھے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں ھذا اسناد صحیح رجالہ کلہم عدول، یہ روایت صحیح، سارے راوی ثقہ۔ اسی طرح صحابہ کے دور کے بعد عطا یہ تابعی ہے، 114 ہجری کو فوت ہوا، عطا بن ربا بہت بڑا تابعی، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ہوش سنبھالا ادرکت الناس وہم یصلون 23 رکعہ، میں نے جب اہل مکہ کو دیکھا کعبۃ اللہ میں 114 ہجری کو وفات ہے ان کی، اس سے پہلے 100 ہجری سے بھی پہلے میں نے دیکھا تو وہ 23 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 تراویح 3 وتر۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عطا بن ربا۔ اسی طرح امام شافعی یہ مکے کا امام ہے اور مکے میں پیدا ہوئے اور مکے میں رہے، فرماتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا مکہ، یہ ترمذی شریف ہے، سیاستہ کی کتاب، فرماتے ہیں ہاکذا ادرکتو، لوگوں جب میں نے ہوش سنبھالا میں نے کعبۃ اللہ میں دیکھا کہ لوگ 20 تراویحاں پڑھتے ہیں، 20 رکعتن، یہ سنن ترمذی کے اندر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب میں نے ہوش سنبھالا تب بھی 20 تھی مکہ میں۔ اور مدینہ منورہ میں داؤد بن قیس یہ تابعی ہے، داؤد بن قیس فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور میں نے دیکھا یصلون، جو مدینہ والے صحابہ تھے وہ 39 رکعت پڑھتے تھے۔ کیوں فرق کیوں لگا؟ جو مکی صحابہ تھے وہ جو تربیہ جس میں آپ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اس میں وہ طواف کرتے تھے مکہ میں، اور جو مدینہ والے صحابہ تھے وہ درمیان میں نوافل پڑھتے تھے، وہ نفلوں اور تراویح کو ملا کر اور وتروں کو ملا کر 39 رکعتیں بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے 36 وہ درمیان میں نوافل پڑھتے تھے، رکعتیں ان کی بھی 20 تھی یہ۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتے تھے حضرت سفیان ثوری، یہ کوفہ کے امام ہیں اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر محدث اور بہت بڑے علامی سفیان ثوری امام المحدثین ہے اپنے زمانے کا، اور کوفہ میں 1700 صحابہ نے تعلیم دی، اور کوفہ مرکز تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کا، سارے شاگرد ابن مسعود کے کوفہ میں تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے جب ہوش سنبھالا کوفہ کے اندر تو میں نے دیکھا صحابہ اور وہاں کے لوگ 20 تراویحاں پڑھتے تھے۔ اسلام کے 3 ہی مراکز تھے، مکہ، مدینہ، کوفہ، تینوں کے اندر 20 تراویحاں۔ اور ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی، امام ابو حنیفہ کے بھی استاذ، بڑے بڑے محدثین کے استاذ، وہ شہادت دیتے ہیں جب میں نے ہوش سنبھالا تو لوگ 20 تراویحاں پڑھتے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا جو میرا دعویٰ ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ نے جس دین کو تمکین عطا کی فاروق اعظم کے دور سے لے کر 12ویں صدی تک
تراویحاں 20 رہی، اور دنیا کا کوئی غیر مقلد، کوئی اہل حدیث 12ویں صدی انگریز دور ملکہ وکٹوریہ سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کسی ایک مسجد کی نشاندہی نہیں کر سکتا جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو۔ 8 تراویح۔ آپ پوچھیں ان سے کہ 1200 سال تک دنیا کے نقشے پہ ایک مسجد کی نشاندہی کر دو جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو۔ یہ 12ویں صدی کی بدعت ہے۔ 12ویں صدی ملکہ وکٹوریہ کے دور سے یہ بدعت شروع ہوئی، صحابہ کا جس پہ عمل رہا، اور 1200 سال تک امت جس عمل پہ متفق رہی وہ تراویحاں 20 ہیں، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے جو دین صحابہ کے دور میں تمکین پائے گا اسی پہ اللہ راضی ہوگا۔ اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اللہ نے اس کو سنت قرار دیا، اور صحابی کا قول فعل یہ بدعت نہیں بنتا، صحابی کا قول اور فعل یہ سنت ہوا کرتا ہے، اس کو پیغمبر نے سنت بتایا، اور بدعت کا اطلاق ہوتا ہے صحابہ کے بعد۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ 8 تراویح ہر رمضان ختم قرآن اور جس ہیئت پہ غیر مقلد پڑھتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی؟ ہمارا دعویٰ ہے یہ 12ویں صدی سے پہلے نہیں تھی، 12ویں صدی سے پہلے دنیا کے نقشے پہ ایسی مسجد نہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا کہ یہ جو 20 تراویحاں ہیں صحابہ کے دور سے اب تک کعبۃ اللہ میں 20 ہیں۔ کبھی دیکھا؟ رات کو دیکھ لینا، کعبہ میں بھی کتنی ہیں، مسجد نبوی میں بھی۔ یہ کب سے 20 شروع ہوئی؟ فاروق اعظم سے لے کے آج تک کعبہ میں 20 ہیں۔ آج ہم شہادت دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ صدیاں بعد کوئی تبدیلی آ جائے، ممکن ہے، لیکن آج ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے آنکھ سنبھالی تب بھی کعبہ میں 20 تھی، مسجد نبوی میں بھی 20۔ آج تک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کعبہ والے وہ اہل حدیث ہیں، بے وقوفو۔ 25 علماء سے میری ملاقات ہوئی، اور سب کے سب حملی، سارے حملی، اور یہ اگر ادھر جاتے بھی ہیں تو تکیہ کر کے جاتی ہے۔ حملی علماء، امام احمد بن حنبل کے مسلک پہ چلنے والے، اور صرف لوگوں کو چند اعمال پہ دھوکہ دیا۔ میں نے کہا تراویح نہیں نظر آئی پورا مہینہ؟ وہاں پر 20 تراویح ہے۔ جنازہ نہیں نظر آیا؟ وہاں پر جنازہ ہمارے والا ہے۔ اسی طرح اور سارے ہاتھ باندھنا، تو تجھے جیسے زنانیاں باندھتی ہیں، اور دلیل آج تک نہیں ملی، جھوٹ بول بول کر بخاری پر۔ خیر، تیسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی، چلو اسی کو میں آگے چلاتا ہوں، تیسری پھر دیکھیں گے۔ تراویح کے بارے میں چند مسائل سن لو۔ ایک تو یہ جو 4 تراویحوں کے درمیان میں تسبیح پڑھتے ہو، مسجدوں میں لکھی ہے فوٹو شدہ، یہ پڑھنا بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ کسی مولوی نے لکھی ہے، پیغمبر کریم یا صحابہ سے یا تابعین یا ائمہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے درمیان میں تراویح کے کوئی ذکر کر سکتے ہو، کوئی متعین نہیں کرنا۔ اگر کوئی خاص ذکر متعین کرو گے تو بدعت بن جائے گی، تو کوئی ذکر بھی کر سکتے ہو، درود پڑھو، ذکر کرو، چپ کر کے بیٹھو تب بھی درست ہے۔ اور مسئلہ، جس امام آپ کو تراویح پڑھا رہا ہے اس کو اگر کپڑوں کا جوڑا بھی تم نے دیا نا تو نماز تراویح پورے مہینے کی نہیں ہوگی۔ آخر پہ کرتے ہو بہانے، اس امام کو کپڑوں کا جوڑا بھی دیا تو پورے مہینے کی تراویح نہیں ہوگی، یہ ٹریننگ ہوگی، کیونکہ تراویح محض قربت ہے، اور قربت کا عوض نہیں ہوتا۔ اگر عوض رکھا گیا تو پھر اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی لوگ بہانے کرتے ہیں جی ویسے خدمت کر دے، ویسے کبھی نہیں کی، تراویح پڑھائی ہے تب خدمت کی ہے تم نے، ویسے کرتے تو پہلے بھی کرتے۔ تو امام کو ایک ٹکا بھی دیا،
ثواب سارا جائے گا۔ یہ مسئلہ مولویوں پر سخت ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ مولویوں کے خلاف مسئلہ ہے۔ مولوی بیچارے ناراض ہے، کہتے ہیں ہماری ساری روزی پہ اس نے لات مار دی ہے۔ مسئلہ اسی طرح ہے، مولوی کو کچھ خدا کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کو بیچنا اور تراویح، آج کل ٹھیکے لگے ہوئے، حافظ چار جگہ پہ سنا رہے، 20,000 ایک جگہ، 25 دوسرا، 30 دوسرا، اور حافظ پوچھتے ہیں تراویح، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ شہر میں جائیں تحقیق کریں، حافظ پوچھتے ہیں کون سی تراویح پڑھو گے، 50,000 والی یا 70,000 والی؟ یہ پوچھا جاتا ہے 50,000 والی یا 70,000 والی؟ وہ فرق کیا ہے؟ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، میں نے حافظ صاحب سے پوچھا بھئی کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں جو 70,000 والی ہے اس میں الفاظ سمجھ آئیں گے، اور جو 50,000 والی ہے وہ پھر مجھے آپ پوچھ نہیں سکتے لفظ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں، تو 50 کی پڑھو گے یا 70 کی؟ خیر، یہ اجرت علی التراویح یہ بالکل ناجائز ہے، حافظ کے لیے بھی لینا، آپ کے لیے دینا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ تیسری چیز ہے تراویح کے رسمی ختم، تراویح کے اختتام پر خصوصاً دعا کا اہتمام کرنا، اور سب لوگوں کو ملا کے اور جی حافظ صاحب دعا کر دو، یہ اختتامی دعا، اس کا ثبوت نہ نبی کے صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ سے، سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو رسم بنا لیا گیا۔ اگر ویسے کوئی دعا کرتا تو بدعت نہ بنتی، انفرادی کر لے یا کبھی کوئی اکٹھا ہو کے کر لیتا، لیکن اب تو پورا اہتمام ہے، سپیشل وہ دعا والا منگوایا جاتا ہے کہ دعا آ کے ہمیں کروا دے، اور جو حافظ صاحب یہ اور اٹھ کے دیتے ہیں مبارک، حافظ صاحب مبارک ہو، مبارک، یہ مبارکیں تمہاری بنی ہوئی ہے، اس پر استغفار کرنی چاہیے، حافظ کو بھی آپ کو بھی۔ قرآن پاک نے عبادت کے اختتام کا طریقہ بتایا کہ اللہ والے ساری رات عبادت کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، اور جب سحری کا وقت آتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دے، مبارکیں نہیں دیتے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت پہ آدمی جتنی بھی عبادت کرے نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عابد کون ہوگا؟ سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے سچے عابد، بڑے عابد، سچے عابد، لیکن ساری رات کبھی کبھی کھڑے ہوتے، کبھی اتنا لمبا قیام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے، اور پھر کہتے یا اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے ہم سے وہ عبادت نہیں ہو سکی، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس لیے تراویح کے ختم پر بجائے ناچنے کے، اور اب کچھ بے وقوف لوگ مٹھائیاں لے کے آتی ہیں، بہانے بناتے ہیں، کچھ حلوہ، کچھ لڈو، جلیبیاں، پتہ نہیں شیطان کتنا بے ایمان ہے، یہ رمضان میں ہوتا بندہ ہوا ہے لیکن رسی اتنی لمبی ہے، وہ مولویوں تک پہنچ گیا، ان تک پہنچ گیا، اپنے خاص چیلوں پہ پہنچ گیا۔ اب یہ مٹھائی والی رسم کا کوئی عقلاً بھی سمجھ نہیں آتی، مٹھائی آ رہی ہے، لڈو، حلوے، دیگیں پک رہی ہیں، یاد رکھو علماء نے صاف لکھا کہ یہ پکی بدعت ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب کی کتاب ہے بدعات رمضان، وہ دیکھ لو۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ پوری وضاحت کے ساتھ لکھ گئے کہ یہ مٹھائیاں اور یہ مبارکیں اور یہ چیزیں بالکل بدعت ہیں، بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سنت کی طرف آؤ، اور سنت وہ ہے جس پہ نبی پاک چلے، صحابہ چلے، نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ چلے، اس لیے اپنے رواجوں کو ختم کر دو۔ تو تراویح یہ سنت ہے اور سنت خلفائے راشدین ہے۔ تو بہرحال یہ وقت ہوتا ہے بڑا کم، چند باتیں میں نے ٹوٹی پھوٹی کر دیے، تو انشاءاللہ کل 10 بجے ہمارا
آخری بیان ہوگا دورہ تفسیر پر 9 بجے، تو اس میں موحدین ساتھی جو شرکت کرنا چاہے تو اس بیان میں شرکت کر سکتا ہے، اور دعوت بیان کی ہے، بیان میں اگر کوئی شرکت کرنا چاہے تو وہ 10 بجے انشاءاللہ دورہ تفسیر کا اختتامی بیان ہوگا۔ اب نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں پر سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ اس مسئلے پر بھی جس ساتھی کو کوئی شبہ، سوال جواب جو چیزیں رہ گئی وہ انشاءاللہ نماز کے بعد ہوں گی، اور بھی کسی مسئلے پہ کوئی شک شبہ ہو وہ بھی انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد ہوگا۔